جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے پڑھا ابھی تک مسلسل، اپنے پلیز اس کا خیال رکھا کریں۔ بار بار میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں مائکس آپ کے آف ہوں، کافی سارے مائکس آن ہوتے ہیں پھر ریکارڈنگ صحیح نہیں آتی۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک لیں گے۔ آج میں نے جیسے بتایا کہ قرآن مجید کے اندر جو ورڈز ہیں وہ 2 سے لے کے 8 تک آپس میں جوڑ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ جوڑ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ ایک مشکل سا بڑا سا لفظ دکھ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے لفظوں کو توڑنا سیکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے ورڈز ہیں جو آپس میں جڑ کے آتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھے، میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا روٹ ورڈ اور مادے کے بارے میں، یعنی کہ روٹ ورڈ ہر لفظ کے بیچ میں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ایک 3 حرفی لفظ ہوتا ہے، 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں مادہ اور انگلش میں روٹ ورڈ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے یہ عموماً درمیان میں ہوتا ہے، اور اس سے بعد میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کچھ الفاظ ابھی پڑھ لیے، اور اس سے پہلے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ اب مادے کے بعد والے الفاظ ابھی تک جو ہم نے سیکھے وہ کون کون سے سیکھے ہیں؟ ایک ہم نے سیکھا تھا اردو میں جس طرح جمع بنانے کے لیے، عدد کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم الف نون، واو نون اور یا نون کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف نون، واو نون اور یا نون، یہ ہمارا اردو میں استعمال ہوتا ہے واحد کو جمع بنانے کے لیے۔ پہیلیاں، سہیلیاں، پریاں، کہانیاں، اسی طرح سہیلیوں، پہیلیوں، کتابوں، میزوں، قلموں، ٹھیک ہے؟ اور میزیں، قمیضیں، تصویریں، یہ ہم اردو میں بھی ان کا استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی انہی 3 کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ مادے کے بعد اٹیچ ہو کے آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا سیکھا؟ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ کسی بھی اسم صفت مذکر کو مؤنث بنانا ہو تو ہم اس کے آخر میں گول تے کا اضافہ کر دیتے ہیں واحد مؤنث بنانے کے لیے۔ مثلا ہم نے پڑھا کافر ایک مذکر کو کہتے ہیں، اور اگر ہم نے ایک مؤنث کافر کی بات کرنی ہے تو ہم اینڈ پہ گول تے لگا کے ہم کہیں گے کافرتن، کافرتن۔ اسی طرح مسلم ایک مسلمان مذکر، اس کو ہم نے جب مؤنث بنانا ہے تو اس کافر کے آخر میں لاسٹ لیٹر کو زبر دیں گے، اور گول تے کا اضافہ کر دینے سے وہ ہماری واحد مؤنثہ بن جائے گی، کافرتن۔ اسی طرح حاسد، حاسد جو ہے وہ ہمارا ایک مذکر ہے، اور اس کو میں نے مؤنث بنانا ہے تو اسی حاسد کے دال کے اوپر زبر دے دوں گی، اور گولتے کا اضافہ کر کے اس کو میں حاسدتن، یہ میری ایک حسد کرنے والا مذکر اور ایک حسد کرنے والی مؤنث۔ اسی طرح جب میں نے اس کو جمع بنانا ہے، حاسد کی جمع کیسے بناؤں گی کہ اس دال کے آگے واو نون لگا دینے سے مذکر کی جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی حاسد کے آگے میں نے جب واو نون کا اضافہ کیا تو میرے پاس مذکر کی جمع بن گئی، اور جب میں نے مؤنث کی جمع بنانی ہے تو میں نے لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا کہ وہی حاسد لکھ کے اس کے اوپر زبر دی اور آگے الف اور تے لگا دیا، حاسدہ، حاسدہ تن، ٹھیک ہے؟ تو یہ گول تے اور الف تے یہ بھی مادے کے بعد آتا ہے، اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ کس کس کی پہچان ہے۔ ایک تو یہ مؤنث ہونے کی پہچان ہے، گول تے اور الف تے۔ نمبر 2 ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ یہ
گولتے واحد ہونے کی پہچان ہے اور الف تے جمع ہونے کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کیا بتائی تھی کہ یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتا ہے, یعنی کہ ایک تو یہ اسم ہے, اوپر سے واحد ہے, اور تیسرے نمبر پہ مؤنث ہے, اور الف تے یہ بھی اسم ہونے کی پہچان ہے اور جمع ہے, عدد اس کی جمع ہے, اور ساتھ ساتھ یہ مؤنث بھی ہے. تو یعنی کہ یہ تین چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے, گولتے اور الف تے. عدد کے بارے میں, جنس کے بارے میں, اور کس کے بارے میں؟ ایک تو یہ بتا رہے کوانٹٹی کے بارے میں, عدد کیا ہے, واحد ہے کہ جمع ہے. نمبر 2 یہ جنس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دونوں مؤنث کے آخر میں آتی ہیں. اور نمبر 3 یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم لفظ ہے کیونکہ یہ صرف اسم کے آخر میں آتے ہیں. تو یہ ہم نے ابھی 5 چیزیں سیکھ لیں اینڈ کی, یعنی کہ جو مادے کے بعد میں آتی ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع میں لگنے والی چیزوں کے بارے میں مزید پڑھیں گے. تو نمبر ابھی تک جو ہم سیکھ چکے جو کہ شروع میں آتا ہے وہ کیا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے پڑھا تھا ال کا اضافہ کیا جائے شروع میں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو اسم کی پہچان. نمبر 2 کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں, معرفہ اور نکرہ, پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. تو یہ معرفہ اسم کی پہچان ہے, یعنی کہ یہ اسم ہونے کے ساتھ ساتھ پراپر ناؤن اور معرفہ بھی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بھی ہم نے اسم کی پہچان میں سیکھ لیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے کیا سیکھا شروع میں لگنے والی چیزیں؟ میم اضافی, یعنی کسی لفظ کے بھی مادے سے پہلے, ایک تو وہ میم مادے کا بھی ہو سکتا ہے جس طرح لفظ ہے موت, اور کوئی ذہن میں ورڈ آتا ہے جو میم سے, مادہ میم سے شروع ہو, میت, اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہے ورڈ جو میم؟ مرض, مسجد, بالکل زبردست, مرض. اور مسجد, نہیں بیٹا, مادہ, مادے کا میم ہو, اضافی میم نہ ہو. ملک, ٹیچر جی ملک, ملک, بالکل ملک, ٹھیک ہے, مالک الملک. بالکل ملک ہے, مالک ہے, زبردست. تو یہ وہ سارے ورڈز ہیں جس میں میم اضافی نہیں ہے بلکہ میم روٹ ورڈ کا ہے. ہم بات کریں اضافی میم کی. مثلا ہم نے ورڈ سیکھے تھے مسجد, اب یہ میم اضافی ہے اور سین جیم دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا مشرق, اسی طرح ہم نے پڑھا مغرب, اور مسلم, اور مؤمن, ٹھیک ہے. تو یہ وہ سارے ورڈز ہیں جو میم اضافی سے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ہم نے سیکھ لیا اضافی میم, اور اس کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ والا, والے, والی, یعنی کہ جملے کے مطابق ہم اس کا استعمال کریں گے. اور کوئی ذہن میں آ رہے ہم نے ال اور میم اضافی کے علاوہ کیا سیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. نگت آپ نے کوئی سوال کرنا ہے یا ویسے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے؟ نگت آپ کا ہاتھ کافی دیر کا کھڑا ہوا ہے. جی, اس کے علاوہ ہم لوگ آج انشاءاللہ کچھ نئے لیٹر سیکھیں گے جو کہ شروع میں آتے ہیں, اضافی آتے ہیں, اور ان کا استعمال جو ہے یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹ مکمل الفاظ ہیں, لیکن کیونکہ وہ سنگل لیٹر ایک حرف سے بنے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان کو زمین پہ نہیں رکھتے, بلکہ ہم ان کا کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی جو آگے آنے والا لفظ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں.
سب سے پہلے ہم لفظ پڑھیں گے بے زیر بی. بی جو ہے اس کا بھی اردو میں استعمال ہے. ہم کہتے ہیں بوجہ، بوجہ انتقال میں آج اسکول نہیں آ سکتی. بوجہ یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے. بالواسطہ ہم کہتے ہیں بالواسطہ. اسی طرح ہم اور کیا لفظ بولتے ہیں؟ بذریعہ ڈاک، کہ میں نے بذریعہ ڈاک خط جو ہے ارسال کر دیا. تو یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ. ٹھیک ہے، یہ بے زیر بی کا لفظ جو ہے اس کے 14 معنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے 14 معنی ہیں. لیکن جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ استعمال ہوں گے قرآن میں ہم ان کا ترجمہ سیکھتے جائیں گے. مگر جو کامن استعمال ہونے والے ہیں وہ ہے ساتھ، پر، سے. یہ علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں جو کہ ان کا استعمال قرآن مجید میں استعمال ہوگا. ویسے اس کے 14 میننگز ہیں، 14 طریقوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں. بہت زیادہ استعمال ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے 11 ایسے حروف ہیں. ایک پہلے ہم نئی بات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو بتاتی ہوں. آپ نے ابھی جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو الفاظ بھیجے، نوٹس بھیجے گول تے اور الف تے والے، تو آپ نے اس میں یہ چیز نوٹس کی تھی کہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تنوین جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. مسلمن یا مسلمتن. آپ نے دیکھا 2 پیش کا استعمال ہوتا ہے. مسلمن اور مسلمتن 2 زبروں کا استعمال ہوتا ہے. مسلمن اور مسلمتن، یہ بھی انشاءاللہ ہم قرآن کے اوپر دیکھیں گے بعد میں. یعنی کہ آپ یہ دیکھو گے کہ اسم جو ہے وہ 3 طرح سے اینڈ ہوتا ہے، 2 پیش پہ، 2 زبر پہ اور 2 زیر کے اوپر. ہر اسم قرآن مجید کا ہر اسم ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی اینڈنگ پیش کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو جب نظر آئے گا محمدن، کافرن، احمدن، کتابن، ٹھیک ہے، قلمن، تو ہر اسم جو ہوتا ہے اس کی اینڈنگ ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے؟ پیش کے اوپر ہوتی ہے. کوئی وجہ ہوتی ہے جب اس کی اینڈنگ زبر یا زیر میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی کسی ریزن سے وہ زبر یا زیر میں تبدیل ہوتی ہے، ورنہ جو نارمل اسم ہے وہ ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں صرف تنوین والے الفاظ کی بات کر رہی ہوں. تنوین والے الفاظ آپ کو 3 اینڈنگز میں نظر آئیں گے: مسلمن، مسلمتن، مسلمن، مسلمتن، مسلمن، مسلمتن. لیکن ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا ہر اسم پیش پہ اینڈ کرے گا. کوئی وجہ ہوگی جب وہ زبر یا زیر میں تبدیل ہوگا. تو آج ہم اس کی پہلی وجہ دیکھتے ہیں، زیر میں آنے کی. اسم کی پیش زیر میں بدل جاتی ہے. گیارہ ایسے حروف ہیں، 11 حروف ہیں کہ جب وہ کسی بھی اسم سے پہلے آئیں گے
تو اس کی پیش کو زیر میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سے ایک جو ہے یہ بیزر بی ہے. 11 ہم نے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان میں سے پہلا آپ نے یہ آج سیکھ لیا بیزر بی. یہ جب بھی کسی بھی اسم سے پہلے آتا ہے اس کی اسم کو, اس کی جو تنوین ہے اس کو پیش سے وہ زیر میں بدل دے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک لام زیر لی ہے. لام زیر لی قرآن مجید میں لام بہت سارے قسموں کے ہیں, لیکن لی پلس اسم, ابھی میں صرف بات کرنے لگی ہوں, یہ فعل سے پہلے بھی آتا ہے اور اسم سے پہلے بھی آتا ہے. یہ جو اسم والا لام زیر لی ہے جو اسم سے پہلے لگتا ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کی پیش کو زیر میں بدل دیتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, کے لیے. ٹھیک ہے, جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فار. دس از فار یو, دس از فار مائی سسٹر, دس از فار مائی مدر. یہ جو ایف او آر فار ہے یہ کے لیے کا میننگ دیتا ہے. انگلش اردو میں, عربی میں اس کے لیے لام زیر لی کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ذہن میں یہ بات آپ نے رکھنی ہے کہ یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ آئے گا, یہ اسم کے ساتھ آئے گا. اسم کے ساتھ جب لام زیر لی آئے گی, کیونکہ یہ آپ کو فعل سے پہلے بھی نظر آئے گا اور آپ کو یہ اس سے پہلے بھی نظر آئے گا, اسم سے پہلے بھی اور فعل سے پہلے بھی. جی, اس کے ہم تھوڑی سی قرآن پہ سے ایگزامپلز دیکھتے ہیں. 9:21 تک انہوں نے ہمیں موقع دے دیا. نیچے وہ آئے بھی نہیں ہوئے جن کو